واجب الاحترام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک فضائل نہیں بلکہ مسائل آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو مہینہ ہماری زندگیوں سے گزر رہا ہے، سفر کا مہینہ، اور اس مہینے کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر مسلط ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سفر کے متعلق بڑے سارے لوگوں کے ذہنوں میں بدشگونیاں اور اس مہینے کو اپنی طرف سے منحوس قرار دینا کہ شادی کرنی ہو یا بچے کے لیے رشتے کی سلیکشن کرنی ہو، بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتے کو دیکھنے کے لیے جانا ہو، یا کسی کاروبار کا آغاز کرنا ہو یا دکان کا افتتاح کرنا ہو، تو سننے کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ سفر کے مہینہ کے اندر کسی بھی کام کا آغاز نہ کیا جائے، وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ سفر کے مہینہ میں بچوں کے لیے رشتوں کی سلیکشن، بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتے کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، اس سے نفع نہیں ملتا۔ کاروبار یا دکان کا آغاز، افتتاح نہیں کرنا چاہیے، وہ نقصان میں بدل جاتا ہے۔ کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ، اور ہمارے چشتیہ کے علاقہ کے اٹھاڑ میں اس مہینہ کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بھئی 13 تیزی دا مہینہ لگدا پیا تے کوئی ہور کام چجدا آپا نہیں کرنا، گھراں چ لکے رہنا ہے، کوئی سفر نہیں کرنا، کسے پاسے کوئی بھی کام نو ہاتھ نہیں پانا، جڑے کام نو ہاتھ پاواں گے مہینہ منحوس ہے، الٹا پوے گا، نقصان ہوئے گا، آفت آئے گی، مصیبت لپکے گی اور تباہ ہو جاواں گے، برباد ہو جاواں گے۔ آئیے ہم شریعت اسلامیہ کی روح سے اور اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور آپ کے دین میں دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت یا اس مہینے میں کون سی نحوست آتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 وہ بنائی، 12 مہینے ہیں پہلے دن سے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہ کوئی فضیلت بیان کی اور نہ ہی اس مہینے کو منحوس قرار دیا، اور نہ ہی اس کو نقصان، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں والا مہینہ قرار دیا، بلکہ یہ عام دنوں میں سے دن ہے، عام مہینوں میں سے مہینہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کریں، ہم اللہ کے قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سورہ التوبہ آیت نمبر 51 اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آج جو ہم نے عقیدہ بنایا ہے کہ سفر کے مہینے میں نقصان ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، منحوس ایام ہیں، آؤ ہم اللہ کے قرآن کی طرف غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا مقدس کلام قرآن مجید، فرقان حمید، رب رحمان کا کلام اس بات کی نفی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخاطب کیا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے آقا علیہ السلام کو رب رحمان نے مخاطب کر کے اس امر کا اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب پیغمبر، قل فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دیجئے اور بتلا دیجئے اللہ کی طرف سے پیغام کیا آتا ہے عقیدہ بنانے والوں، کہ فلاں دن کے اندر نحوست آتی ہے، فلاں دن میں مصیبت آتی ہے،
فلاں ایام میں خوشی آتی ہے، یا فعال نکالنے والے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے حالات زندگی بتانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کے پاس جا کر کے ان کی جھوٹی من گڑت بتائے گی باتوں کی تصدیق اور ان کی باتوں کو ماننے والوں، اللہ کے قرآن کی آیات پہ غور کرو۔ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو یہ میسج، پیغام اور قرآن پڑھ کے سمجھا دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ روح زمین پر ہم پر جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی اور آفت آتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہم پر آتی ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو رب رحمان نے ہمارے مقدر میں کی ہوتی ہے وہی چیز ہم پہ آ کے رہتی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، وہ رد نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، انسان دعا کرتا ہے، کبھی تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو چیز رب رحمان سے مانگتا ہے مسلمان صاحب ایمان، اللہ اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یا دعا اس کی فوراً قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ سے جو چیز مانگی ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ چیز عطا نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، درخواست اور اپیل کرتا ہے، اور جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت وہ چیز تو نہیں عطا کرتے، مگر اس کے مقدر میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی نقصان لکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، اس دعا کو کرنے کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام اس کی دعا کے بدلے میں فوراً اس کو کوئی چیز عطا بھی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر آنے والی آزمائش کو بھی نہیں ٹالتے، بلکہ اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوگا، ایک مسلمان جب رب کے حضور میں پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے کھڑا ہوگا، اور دیکھے گا کیا کہ اعمال پہاڑوں کے برابر ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں، جو کچھ ایسے اعمال ہیں جو اس کے نام اعمال میں درج ہے جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ یہ اعمال، یہ نیکیاں، یہ حسنات تو میں نے دنیا میں کی نہیں تھی، میرے کھاتے میں کیوں لکھ دی گئی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے بندے فلاں موقع پر تو نے دعا کی تھی، التجا کی تھی، میں نے اس وقت تجھے وہ چیز عطا نہیں کی، بلکہ آخرت میں تیرے لیے میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا، خزانہ بنا دیا، تاکہ آج کے دن میں تجھے کچھ عطا کر سکوں۔ احباب گرامی، میں جو بات بیان کر رہا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر وہی چیز آتی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دی ہوتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق و داتا پالنہار ہے۔ میں جو بات بیان کر رہا تھا، مصیبت آنے میں کسی دن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کسی لمحے کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یا کسی رات اور کسی مہینے کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے جو تیرے اور میرے مقدر میں تکلیف، آزمائش اور پریشانی لکھی ہوتی ہے وہ آ کر کے رہتی ہے۔ اگر اللہ اس کو ٹالنا چاہے وہ ٹال بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ رب العزت پر توکل مومنین ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں، ایمان والوں، تمہاری صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، دن یا رات ہو، سفر یا حضر ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حرمت والے مہینے ہو یا غیر حرمت والے مہینے ہو، مسلمان دنوں کے اوپر، ایام کے اوپر، لمحات کے اوپر، گھڑیوں کے اوپر توکل نہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بلکہ ایمان والے تو رب رحمان پر توکل کیا کرتے ہیں۔
ایمان والے کس چیز پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر۔ بات سمجھنے کو ملی؟ اور آگے دیکھ لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر آقا علیہ السلام کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب نحوستوں کا ذکر کیا گیا، جب بدشگونیوں کا ذکر ہوا، نحوست کا ذکر چھڑا، تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی کرتے ہوئے اس امر کا اعلان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ او میری امت کے لوگوں، ان کان الشوم فی ثلاثت، اگر نحوست ہوتی، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی، تین چیزوں میں پائی جاتی نحوست۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 5094 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2225، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی زمین و آسمان کے درمیان تو تین چیزوں میں پائی جاتی۔ پہلی میرے آقا علیہ السلام نے کیا چیز بیان کی؟ فرمایا المرأتی، عورت کے اندر نحوست پائی جاتی، اور دوسرا کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، والفرس، گھوڑوں کے اندر، سواریوں کے اندر نحوست پائی جاتی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والدار، انسانوں کے گھروں میں نحوست پائی جاتی۔ اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں نحوست پائی جاتی۔ ثابت کیا ہوا کہ کسی چیز کو منحوس کہنا یہ خلاف شرع ہے، کسی سواری کو منحوس کہنا یہ خلاف شرع ہے، اور کسی گھر کو، یہ گھر تو میرے لیے منحوس ثابت ہو گیا، جس دن سے میں اس گھر میں آیا ہوں چین کی، سکون کی، راحت کی، اطمینان کی نیند ہی کوئی نہیں آتی، میرے بچے بیمار، میں خود ہاسپٹل کا مہمان، میرے اوپر FIR درج ہو رہی ہے، میرا ساری کمائی وہ عدالتیں اور کچہریوں اور وکلاء کے چیمبرز کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں، گھروں کو منحوس کہنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ کوئی سواری کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا ہے یہ سواری تو میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے، میں نے فلاں گاڑی رکھی تھی، فلاں سواری رکھی تھی، اتنے سال رکھی تھی، مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا، رائی کے ذرے کے برابر بھی ٹچ نہیں ہوئی، ذرا سکریچ تک نہیں آیا، یہ سواری لے کے آیا ہوں، میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ پہلی دن لے کے نکلاؤں، GT روڈ پہ چڑھاؤں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھائی تیرے مقدر میں اب یہ ٹینشن اور پریشانی لکھی ہوئی تھی، پہلے لکھی نہیں تھی۔ سواری، اس سواری یا اس سواری کا کوئی کمال نہیں ہے، پرانے گھر یا اس گھر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اس عورت سے میں نے شادی کی ہے، جڑے دن دی ایک پتی میرے گھر آئی ہے، اس دن دا ساڑھے گھر چ سکون نہیں آگا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بدشگونی ہوتی، نحوست ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی، عورت میں پائی جاتی، گھروں میں پائی جاتی، سواریوں میں، گھوڑوں میں پائی جاتی، ہے نہیں تو ان تینوں چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نحوست کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں، جہالت کے دور کی باتیں ہیں، بلکہ ان سے بھی پیچھے جائیں تو بنی اسرائیل کے دور کی بات مجھے یاد آئی۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا تو وہ جو مجھے عنایت کرے، میں آپ کو اللہ کا قرآن اور آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میں بنی اسرائیل کے دور کی بات کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے واقعہ نظر آتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 14 سے 19 تک اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرو، ایک نقشہ آپ کو ملے گا، ایک واقعہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مقدس کا حصہ بنا کے درج فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے دو رسولوں کو بھیجا، ہم نے دو رسول ان کی رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیے، فکذبوہما، انہوں نے ہمارے بھیجے گئے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کر ڈالی، ان کی تردید کر ڈالی۔ اللہ اکبر، فعززنا بثالث، ہم نے تیسرا ایک اور رسول ان کی طرف مبعوث کر دیا، ان سارے رسولوں نے جا کر کے بستی والوں کو پیغام دیا، اعلان سنایا، تو کیا سنایا؟
فقالوا انا الیکم مرسلون، او بستی والو، علاقے والو، ہم رب رحمان کی رضا کے لیے، ہم رب رحمان کی طرف سے مبعوث شدہ، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے رسولوں کی ناقدری کی، کیا کہنے لگے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ اللہ اکبر، کیا کہنے لگے؟ تم رسول نہیں ہو بلکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بات کہتے ہو۔ اللہ کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، رسولوں کی تردید کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو فقط ہماری طرح کے انسان ہو، تم تو فقط ہماری طرح کے، اللہ اکبر، ابن آدم کی اولاد ہو، تم کہاں سے رسول ہو؟ تم رسول نہیں ہو، نہ ہی تم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ اللہ اکبر، رسول نے انہیں بیک زباں ہو کر کے اس امر کا اعلان کیا، اور کیا فرمانے لگے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ فرمانے لگے بے شک ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا رب رحمان، یعلم، وہ اس بات کو بخوب طریقے سے جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رب رحمان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، تم ہماری بات کو مانو یا نہ مانو، ہماری دعوت کو ایکسپٹ کرو یا ریجیکٹ کر ڈالو، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری کوئی اور ڈیوٹی نہیں، فقط یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم رب رحمان کا واضح اور کھلا مکھلا پیغام تمہارے تک پیغام پہنچا دیں، تمہارے تک رب رحمان کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے یہ بات دیکھی نا اور رسولوں کی تکذیب کی، رسول کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت کا ان کی اوپر مصیبت، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بجائے، اپنے کرتوتوں کو سنوارنے کی بجائے، اللہ کے رسولوں کو مخاطب کر کے کیا کہنے لگے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لئن لم تنتہوا، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے، اپنی دعوت سے تم لوگ باز نہ آئے، لارجمنکم، ہم تمہیں مار مار کے رجم کر دے، لا یمسنکم منا عذاب علیم، ہم تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے، ہم تمہیں تکالیف میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے اور رجم کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ اللہ کے رسول پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا قالوا طائرکم معکم این ذکرتم، اللہ اکبر، یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری دعوت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے گندے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گندے کردار کی وجہ سے ہے، رب رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر ناراضگی کے سبب یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم اس بات کو کیا جانو، تم تو حد سے بھی زیادہ تجاوز کر چکے ہو، گمراہی، اور تم لوگ گمراہی کی دلدل کے اندر اس قدر پھنس اور دنس چکے ہو کہ تمہارا نکلنا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں، بات سمجھنے کو کیا ملی؟ انسان پر جب مصیبت، آفت اور پریشانی آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی دن یا کسی رات یا کسی مہینے کا قصور نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ یہیں پہ بس نہیں، آگے چلتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 47، اللہ کا قرآن۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اور مبعوث ہونے کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، تو ان کو جب وہ دعوت دینے لگے توحید کی، تو ان کی قوم، جب ان کی قوم نے اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار کیا، نبی کو جھٹلایا، تو پھر ان کے اوپر بھی مصیبت اور پریشانی آئی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا طیرنا بکا وبمن معک، کہنے لگے تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی ہے، ہم پر نحوست آ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی کو منحوس کہنے لگے اور اس کے ساتھ دینے والے ایمان والوں کو منحوس کہنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی نا تو اللہ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے، ان کو کیا کیا؟ مخاطب کر کے فرمانے لگے، او بدبختو، میری طرف سے نحوست نہیں، میرے ماننے والوں کی وجہ سے نحوست نہیں، بلکہ ہے کیا؟ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ یہ نحوست، یہ پریشانی، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے گندے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو فتنہ باز لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے قرآن کی دوسری آیت سے بھی یہی سمجھنے کو ملا کہ انسان پر جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آگے چلتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 131، اللہ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے، یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کو کوئی خوشی آتی نا، جب ان کو کوئی اللہ کی نعمت ملتی، جب ان کو مسرت ملتی تو کیا کہتے؟ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی آفت آن گھیر لیتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہتے یہ مصیبت، یہ نحوست، یہ پریشانی تو موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے۔ میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاؤ ہاؤ کوڑا کوڑا تھو ہے، کوئی چاجدی گل لبے کہتا بھئی ساڑھی وجہ تو ہے، اور کوئی نحوست آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، موسیٰ اور موسیٰ دی قوم دی وجہ تو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بے شمار لمحات میں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بغیر محنت کے، بغیر کسی قسم کی سٹرگل کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ کو اتارا۔ یہ پھر بھی رب رحمان کی ناشکری کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر کے اوپر مار، اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشموں کو جاری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی عصا کو پانی میں مار، سمندر میں مار، اللہ نے ان کے لیے راستے کو جاری کر دیا۔ لیکن پھر بھی اتنی ناشکری اور بدبخت قوم، مصیبت آئے یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے، خوشی آئے قالوا لنا هذه، آتا ساڑھی وجہ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت کا انداز دیکھو، اللہ رب العزت نے کس انداز میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار خبردار، میرے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، میرے صالح کی وجہ سے نہیں، یا کسی بھی میرے رسول اور نبی کی وجہ سے نہیں نحوست آتی، جو اس کے ماننے والوں کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ الا انما طائرهم عند اللہ، بلکہ ان کے اوپر نحوست، مصیبت و پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، ان کے گندے اور بد کرداری کی وجہ سے، گندے اعمال و افعال کی وجہ سے آتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم ہی نہیں رکھتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک رب رحمان کی بغاوت کرو، ناشکری کرو، کفر کرو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ مہینہ منحوس، یہ دن منحوس، یہ ایام، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی آفت آتی، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھ لیجئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5707، صحیح مسلم حدیث نمبر 2220، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا عدوہ، عدوہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بیماری چھوٹ نہیں ہوتی، کسی کو ٹچ کرنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تم لوگ لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہو، جب تک رب رحمان کی رضا اور اس کا حکم نہ ہو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، صادق المصدوق پیغمبر، جن کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ نکلا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، فرمایا لا عدوہ، کوئی بھی بیماری چھوٹ نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ولا طیارۃ، یہ جو تم پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے بھی آپ کے سرزمین لاہور کے اوپر فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھا، وہ پرچیاں سی ڈالی ہوئی لفافوں کے اندر، اور ساتھ طوطا بٹھایا ہوا اور بیٹھا جی اپنی قسمت کا حال معلوم کرے۔ اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا بدبخت خاک سارے دن کی چھان چھان کے، سارے دن کی پھک منہ میں ڈال کے لوگوں کی قسمت کے احوال بتاتا ہے، جانوروں کے ذریعے بتاتا ہے، اللہ کے قرآن سے عقیدے کو بگڑواتا ہے بدبخت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، یہ جانوروں سے فال نکلوانا، پرندوں سے فال نکلوانا، یہ پرچیاں نکلوانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بد عقیدگی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَلَا حَامَ، یہ حامہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ عرب کے جاہلوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جس انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی روح الو بن کے، الو کی شکل میں دنیا کے اندر چلتی پھرتی ہے اور اپنا انتقام لیتی ہے۔ جب تک وہ اپنا انتقام نہ لے لے وہ الو کی شکل میں اس کی روح نکلتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے الو جانور کو منحوس قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ آواز دے اللہ اکبر تو اس کی آواز منحوس ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس کی آواز کو سن لے تو سمجھ لے اس کے اوپر کوئی مصیبت و آفت اور پریشانی آنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی نفی کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ اور اگلے نمبر پر اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا سَفَرَا، یہ سفر کے متعلق مشہور کروانا کہ یہ منحوس ہے، سفر کا مہینے میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ انسان تیرے اوپر مصیبت آئے گی تو تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گی، کسی مہینے یا کسی دن یا کسی رات کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، سفر کے مہینے میں نکاح کرنا وہ اچھا نہ سمجھا جاتا، سفر کے مہینے میں بچے اور بچیوں کے رشتوں کی سلیکشن کرنا اللہ اکبر وہ نقصان دہ سبب بنتا، تو جاؤ دیکھو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح میری اور آپ کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سب سے پہلا نکاح میرے آقا علیہ السلام نے کیا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں جس بچے اور بچی کا نکاح کیا جائے اللہ اکبر وہ جوڑا نہیں نبھتا، اس کے اندر شیطان چالیں چلتا ہے، وہ منحوس گھر بن جاتا ہے۔ آؤ دیکھو یہ عورت جو میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں اپنے نکاح میں لے کر کے آئے، اللہ اکبر اپنی رفیقہ حیات کو بنایا، اللہ نے اس عورت میں کتنی برکت ڈالی، اس کے بطن سے اولاد، میرے آقا کی ساری اولاد اسی کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اس کے بطن سے ایک وہ بھی بچی پیدا ہوئی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کائنات کے رب نے جنت کی شہزادیوں کی سردار بنا دیا، پھر اس کے بطن سے وہ شہزادے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کو کائنات کے رب نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ بات سمجھ آئی؟ اس عورت کو محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تو سفر کے مہینے میں لے کے آئے۔ آج تو بدشگونی پھیلاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں
جس دلہن کو لے کے آئے اس سے کوئی خیر کو توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات، مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین خوشی، سب سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا کون سے موقع پر؟ خیبر کے موقع پر، اور خیبر فتح ہوا، اور فاتح خیبر کون ہے؟ شیر خدا، دباد رسول، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ کے شوہر حسنین کریمین کے بابا جان شیر خدا سیدنا علی المرتضی سب کو رضی اللہ تعالی۔ خیبر کو فتح کیا تو کون سا مہینہ تھا؟ یہی سفر کا مہینہ تھا۔ کتنی بڑی اللہ نے خوشخبری مسلمانوں کی قسمت میں ڈالی۔ منحوس ہوتا تو یہ خوشخبریاں ملتی، کرتوت آدھے گندے، بہانہ کسی اور دے پیٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھ لیجئے، باتیں بڑی زیادہ ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 355، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر لہو، جو انسان فال نکالتا ہے یا فال نکلوانے والا، فال نکالنے والا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس منا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، میں محمد علیہ السلام اس سے برات کا، علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ کون؟ جو فال نکلوانے والا، بدشگونی بتانے والا، بدشگونی سننے والا، بدشگونی نکلوانے والا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا، علیحدگی کا اعلان کیا۔ اور کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بدبخت، اور کہتا ہے پروفیسر عامل نجومی قسمت کے احوال معلوم کرے، محبت میں ناکامی، کاروبار میں بندش، اور اللہ اکبر محبوب آپ کے قدموں میں، وہ بدبخت اتنا ہی تو کرنی دھرنی والا ہے، فٹ پاتھ میں بیٹھ کے سارا دن کھے کھاتا ہے۔ جا کسی ایئر کنڈیشن عالی شان محل میں دفعو۔ اللہ، کسی نے کیا کہا تھا نا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اتا علی ساحر، جو انسان کسی ساحر کے پاس چل کر کے گیا، فال نکالنے والے کے پاس چل کے گیا، فصدقہ بما یقول، اور پھر جو اس نے گمراہی والی بات بتائی، جو اس نے غلط بات بتائی، گمراہی والی بات پر اس نے تصدیق کی، اس کی بات کو ایکسپٹ کیا، اس کی بات کو مان لیا، کتنی بڑی بات۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا فرماتے فَقَدْ كُفِرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا سارے کے سارے دین کا کفر کر ڈالا، کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری حدیث سنیں، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھ پر امتیں پیش کی گئی تو میں نے کئی امتوں کو اور ان کے انبیاء کو، ان کے اماموں کو دیکھا، بعض کے ساتھ کچھ لوگ تھے، بعض کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میرے سامنے ایک نبی ایسے بھی لائے گئے کہ جن کے ساتھ فقط چند لوگ تھے، 10 سے بھی کم تھے، اور ایک نبی لائے گئے جن کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، صرف 2 لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے، اور ایک نبی ایسے بھی لائے گئے جن کے ساتھ فقط ایک آدمی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک آدمی تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پریشان تھا، اچانک میری نظر ایک بڑے گروہ کی طرف پڑی، اور میں نے گمان کیا شاید یہ گروہ میری جماعت ہے، یہ میری امت ہے، لیکن قریب آنے پہ بتایا گیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی جماعت، یہ آپ کے اصحاب یا آپ کی امت نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ آپ اس طرف کنارے کی طرف نظر کو جمائیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے بتانے والے اللہ اکبر سمت کی طرف نظر کو اٹھایا تو میں نے ایک بہت بڑا گروہ
دیکھا، بہت بڑی جماعت دیکھی، اللہ اکبر، میں خوش ہو گیا۔ اور ساتھ مجھے بتانے والے نے بتایا، کیا بتایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے، ومعہم 70,000 يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، یہ آپ کی امت ہے اور آپ خوش ہو جائیے، آپ کی اس امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت کا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات جو بیان کر رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے اور اس امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جو ذرا برابر عذاب کو سہے بغیر، کسی قسم کا حساب دیے بغیر ڈائریکٹ جنت کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے، آمین۔ آقا علیہ السلام اتنی بات فرما کے اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گئے اپنے گھر میں کسی کام کی غرض، صحابہ کرام بحث کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ الغرض اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کروں، آقا علیہ السلام اتنی دیر میں واپس پھر تشریف لے کر کے آ گئے مجلس کے اندر۔ توجہ کیجئے گا، آخری حدیث ہے، سن کر ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ آقا علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا، میرے صحابہ کس بات پہ بحث کر رہے تھے، کس بات پہ تمہاری باتیں چل رہی تھی؟ صحابہ کرام نے سارا معاملہ بتایا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں صحابہ میرے تو ڈائریکٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں الحمدللہ، انہوں نے تو دنیا میں رضا کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے ہیں۔ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے۔ جاؤ آپ کو حوالہ دیتا چلا جاؤں، صحیح مسلم حدیث نمبر 220، صحیح بخاری حدیث نمبر 6541، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر نہ جھاڑ پھونک کرنے والے، نہ جھاڑ پھونک کروانے والے، نہ فعال نکالنے والے، نہ فعال نکلوانے والے، نہ بدشگونی کرنے والے، نہ بدشگونیوں پر عمل کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب رحمان پر توکل کرنے والے۔ یہ روح زمین پر، یہ دنیا کے اندر توکل رب رحمان پہ کرنے والے، قیامت کے دن اللہ ان کو انعام دے دے گا کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا مالک بناتا چلا۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔